میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر جیٹھ نے گاؤں بھر میں مٹھائی تقسیم کرائی، بڑی خوشیاں منائیں۔ 3 دن تک حویلی کے دروازے پر نوبت بجوائی اور اتنا کھانا بنوایا کہ بستی کے تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی دیکھیں بچی رہیں تو یتیم خانے کو دان کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے سسر صاحب کی کافی زرعی اراضی تھی، لیکن اس کے وارث کل 2 بھائی تھے، ایک میرے جیٹھ اور دوسرے میرے شوہر۔ جیٹھ صاحب کی 3 بچیاں تھیں مگر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو میرے عالم کو ہی بیٹا عنایت کر دے، ہماری جائیداد و ناموس کا کوئی تو وارث بنے۔ یاد رہے کہ ہمارے علاقے میں بیشتر زمیندار گھرانے اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو حق کی وراثت سے محروم رکھتے ہیں۔ وہ ان بچیوں کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے بھائیوں کو حق کی وراثت بخوشی بخش دیتی تھیں۔ اکثر شوہر یا سسرال والے ان سے کہتے کہ باپ اور بھائیوں سے اپنا حق کی ملکیت لاؤ، تو اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کی بجائے طلاق لینے کو ترجیح دیتی تھیں۔ یہ رواج آج بھی جنوبی پنجاب کے اکثر گھرانوں میں چلا آ رہا ہے۔ میر عالم بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ مجھ سے سوال کیا کہ تم کو اس پر مسرت موقع پر کیا تحفہ دوں؟ میں نے کہا مجھے آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ملتان میں کوٹھی خرید کر میرے نام کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کوٹھی میں خود رہوں گی میں۔ میرے شوہر نے جواب دیا، کوٹھی خریدنے کی فرمائش تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آج ہی خرید کر تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن اس میں رہائش پذیر ہونے کی شرط البتہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے بھائی سے اجازت لینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ خواتین آبائی گھروں میں زندگی گزارتی تھیں، البتہ مرد حضرات قریبی شہر میں رہائش کر لیتے، وہ آبائی گھر اور زمین کی دیکھ بھال کو جب چاہتے آ جاتے۔ ہمارے گاؤں سے ملتان کا فاصلہ 60 میل کا تھا، جو کہ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ بہرحال میں اپنی شرط پر اڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے شہر سے بیاہ کر لائے تھے اور میرا میکا لاہور میں تھا۔ لاہور ایک بڑا شہر تھا، لہٰذا وہاں اور یہاں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بستی میں کھلی فضا اور لہلہاتے کھیتوں کی بہار تو تھی، لیکن بجلی اور کھانے پکانے کو گیس کی سہولت نہ تھی۔ لکڑیوں پر کھانا پکایا جاتا تھا، سخت گرمیوں میں بھی بغیر اے سی کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ زندگی میرے لیے تو عذاب جہاں تھی، حالانکہ نوکر چاکر ملازمائیں اور دوسری ہر طرح کی عیش و آرام بھری زندگی موجود تھی، لیکن زندگی کی رونقیں نہیں تھیں۔ شادی کے بعد بستی میں دل نہ لگا، چاہتی تھی کہ خاوند شہر میں سکونت اختیار کر لیں، لاہور میں نہ کم سے کم ملتان میں ہی صحیح، کیونکہ یہی بڑا شہر ہمارے گاؤں سے نزدیک تر تھا۔ میر عالم نے قانون کی ڈگری تو لے لی تھی اور وہ شوقیہ پریکٹس بھی کرتے تھے، لیکن ان کی پریکٹس سٹی کورٹ تک ہی محدود تھی، جبکہ ڈیرہ کے وکلاء کو اکثر مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں ہائی کورٹ جانا ہوتا تھا تو وہ ملتان جاتے۔ میں نے میر عالم سے تعویل پیش کی کہ آپ کو بڑا اور نامل وکیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کے وکیل بن جائیں۔ اس کے لیے آپ کو ملتان میں سکونت پذیر ہونا لازمی ہے، تو کیوں نہ ہم ملتان چل کر رہیں، جب بستی آنا ہو تو گھنٹے بھر کا سفر ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ میری شدت خواہش کو بھانپتے ہوئے انہوں نے ملتان میں گھر خرید لیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ نوکر چاکر اور پابندیاں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اپنے لیے 2 مرد نوکر میرے میاں گاؤں سے ساتھ لائے، لیکن گھریلو ملازمہ کے طور پر کوئی عورت بستی چھوڑ کر مستقل ملتان آنے پر بخوشی راضی نہ ہوئی، جس کو لاتے چند دن ہمارے پاس رہ کر واپس بستی جانے کی رٹ لگا دیتی۔ کسی کو اپنے بچے یاد آنے لگتے تو کوئی کھلی ہوا میں سانس لینے کی عادت ہونے کی باعث دم گھٹنے کا راگ لابنے لگتی تھی۔ کسی نہ کسی بہانے بے سکون کرتی۔ ہر ماہ ایک نئی عورت بستی سے بطور ملازمہ ہم منگواتے اور وہ 1 ماہ بھی سکون سے نہ رہتی۔ اس طرح کی افراتفری سے ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی میں۔ ایک تو بچہ چھوٹا تھا، اس کی دیکھ بھال یوں بھی پہلے بچے کی پرورش میں بزرگ خواتین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس یہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ساس پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ والدہ لاہور چھوڑ کر ملتان میرے پاس آنے پر راضی نہ تھی۔ ان کا اپنا گھر بار تھا، چھوٹی 2 بہنیں کالج میں زیر تعلیم تھیں، وہ بھی نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں جٹھانی، ان کی 3 بچیاں اور میری نندیں بھی میرے بچے کی سیوا میں لگی ہوتی تھیں۔ وہاں مجھے گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑتے تھے، ملازمائیں تھیں، میں تو تنکا سے نہ توڑتی، ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ پیاس لگتی تو ملازمہ کو آواز دیتی کہ پانی لاؤ۔ سچ ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اپنے گاؤں والے گھر میں 100 نعمتیں تھیں، عیش و آرام تھا، چھپر کھٹ پر بیٹھ کر راج کرتی تھی اور دکھی رہتی تھی۔
گرمی کا رونا، بجلی کا نہ ہونا، یہی سب سے بڑا دکھ تھا، اور یہاں اکیلی کوٹھی کا انتظام، میاں صاحب کے روزانہ کے مہمانوں کا کھانا بنانا، اور چھوٹا سا بچہ گویا کہ ذمہ داریوں کا پہاڑ ہی تو مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سچ ہے، مشترکہ فیملی سسٹم بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم کو جب اکیلے زندگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ملتان میں ملازمہ جو بھی ملی مطلب کی نہ ملی، میں اپنی مرضی سے آتی جاتی، اور انہیں تو پیسوں کی بھی جیسے پرواہ نہ تھی۔ ذرا سی بات کہہ دو تو کام چھوڑ کر چلی جاتی، پھر دوسری کا تردد کرنا پڑتا، نئے سرے سے ہر کام سمجھانا پڑتا۔ مہمان زیادہ آتے جاتے تب ان کی بڑبڑ شروع ہو جاتی، ان کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے، اور ہم اس قسم کے ملازمین کے عادی نہ تھے۔ گاؤں میں تو جو کہو ہمارے خدمت گار سر جھکا کر ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ میں بہت جلد تنگ آ گئی۔ بڑے شہر کی سکونت میں سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے اب کسی اچھی خدمت گار عورت کا نہ ملنا تھا، جو سکون دے، اچھا کام کرے اور میرے مزاج کی ہو۔ 2-4 ملازم عورتیں ایسی بھی ملی جو اچھی خدمت گار تھی اور میری مرضی کا کام کرتی تھی، مگر انہوں نے میری کچھ اشیاء چرا لیں۔ جب مجھے علم ہوا، ان کو نکال دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے گود ہری کر دی اور میں دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ میرا پہلا بیٹا میر محمد صرف 1 سال 2 ماہ کا تھا کہ دوسرا بیٹا میر خضر پیدا ہو گیا۔ 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنے میں تو باولی ہی ہوگی، کبھی ملازمہ ہوتی تو کبھی نہ ہوتی۔ ایک روز رو کر خدا سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی اچھی خدمت گار عطا کر دے، 100 نفل نماز شکرانہ ادا کروں گی۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ ان دنوں جو عورت میرے گھر کی صفائی کرنے آتی تھی، اس نے کہا، میرے محلے میں ایک عورت نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنی 11 برس کی بیٹی کو کسی شریف گھرانے میں دن رات کے لیے رکھوانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو کل ساتھ لے آؤں، اندھا کیا چاہے تو آنکھیں، فوراً لے آؤ، میں نے جواب دیا۔ اگلے روز گلزار اپنی ہمراہ ایک عورت اور بچی کو لے آئی۔ بچی کو پہلی نظر دیکھا تو مجھ کو اچھی لگی، کچھ چھوئی موئی سی، غربت کی ماری، لیکن چہرہ پھر بھی شہزادیوں جیسا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اس عورت کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کی سانولی اور قدرے موٹی ماں کی طرف دیکھ کر سوچا، ماں بھی بری شکل کی نہ تھی، مگر لڑکی تو حسن میں کمال تھی۔ کیا تمہاری اپنی بیٹی ہے؟ تبھی میں نے عورت سے سوال کیا۔ ہاں بیگم صاحبہ، یہ میری اپنی بچی ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، لگتا ہے اس بچی کا باپ خوبصورت ہوگا، میں نے دل میں خیال کیا۔ بی بی جلدی سے تنخواہ طے کر لے، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، جلدی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تمہارا خاوند ساتھ آیا ہے؟ ہاں جی، واپس اکیلی کیسے جاتی؟ ہم تو قاسم بیلا سے آئے ہیں، میرا گھر یہاں سے دور ہے۔ اچھا تو کیا تنخواہ لوگی؟ 6000 پر آپ اس کو دن رات رکھ لیں، مہینے میں بس 1 دن کے لیے اسے لے جاؤں گی، صبح لے جاؤں گی اور شام کو واپس چھوڑ جاؤں گی۔ یہ اپنے بہن بھائیوں سے مل لے گی، مجھے منظور ہے، اب تم اسے چھوڑ جاؤ، میرے گھر کے ماحول کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ۔ اماں گلزار 6 ماہ سے میرے پاس کام کر رہی ہے، ہمارا ماحول جانتی ہے، میں نے اسے اطمینان دلایا۔ ابھی بھی کچھ ایڈوانس دے دیں، ہم بہت غریب ہیں اور ہمارے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے 2000 کے نوٹ تھما دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہ گھر سے نکلی، گیٹ بند کرنے سے قبل میں نے ذرا سا تک کر دیکھا، ایک کالا بھدا موٹا سا بد شکل شخص جو اس کا خاوند تھا مجھے نظر آ گیا۔ اف خدایا، تو کیا یہ اس پری چہرہ کی بچی کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لڑکی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ بچی کی ماں کے نقوش تو پھر بھی بھلے سے تھے، مگر باپ خدا معاف کرے اچھا خاصا بدصورت بلکہ کریا شکل کا تھا۔ سوچ کر رہ گئی کہ مجھے بچی کی ضرورت تھی، 24 گھنٹے میرے پاس رہے گی، میرے چھوٹے بچوں کو دیکھے گی۔ چھوٹے بچوں کے تو اوپر کے 100 کام ہوتے ہیں، دوڑ دوڑ کر کرے گی، مجھے اس سے کیا کہ اس کے ماں باپ کیسی شکل و صورت کے ہیں۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ سائرہ، وہ بولی۔ نام تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، میرے اپنے ابو نے رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے بچی کے کہے ہوئے فکرے پر غور نہ کیا۔ سائرہ 1-2 دن کے لیے دیے رہی، پھر نارمل ہو گئی۔ وہ بہت اچھی اور اطاعت گزار ثابت ہوئی، جو کام کہتی دوڑ کر پورے توجہ اور مستعدی سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ بہت جلد میری مرضی میں ڈھلتی گئی اور جس طرح میں چاہتی تھی ویسی ہی خود بندگزار بن گئی۔ سائرہ کے آ جانے سے بہت سکون ملا، اس کی ماں بھی ہفتہ 15 دن بعد آ کر مل جاتی، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے پاس روپے پیسے کی تو کمی نہ تھی، مجھے تو بس سکون درکار تھا جو سائرہ نے دیا۔ بدلے میں اس کی ماں جو فرمائش کرتی میں پوری کر دیتی، رقم کا تقاضا کرتی تو کبھی جوڑے مانگتی، میں اپنے ذرا اترے جوڑے جمع رکھتی اور وہ لے جاتی۔ ایک بار کچھ سامان کی فرمائش کی
10,000 اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، خود جا کر خرید لو۔ ایک بار آئی تو بولی، برسات میں چھت سے پانی آتا ہے، کمرے کی ہر شے بھیگ جاتی ہے۔ میں نے 20,000 دیے کہ نئی چھت ڈلوا لو۔ غرض میں کسی صورت سائرہ کو اسے نہیں لوٹانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے تقریباً میری تمام پریشانیاں جو گھرداری سے متعلق تھیں اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ اگر میں اسے آدھی رات کو بھی آواز دیتی، سائرہ اٹھ جاؤ، میر محمد رو رہا ہے، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر سلا دو، وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر جاتی اور منع کو اٹھا کر لے جاتی، پیار سے تھپک کر سلا دیتی یا فیڈر بنا کر پلا دیتی۔ اب تو وہ اتنی ٹرینڈ ہو گئی تھی کہ بچوں کی نیپی بدلوانا، فیڈر ابالنا، وقت پر دودھ بنا کر ان کو پلا دینا، ان کو نہلانا، کپڑے بدلوانا، ان کے کپڑے روزانہ دھو کر استری کر کے رکھنا، غرض کون سا کام تھا جو وہ از خود سلیقے سے نہیں کرتی تھی۔ اب تو میں اس کے بغیر ایک دن رہنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ اگر چند گھنٹوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے ساتھ ماں کو لیے جاتی تو شام تک اس کے بغیر روحان سی ہو جاتی تھی، جیسے کہ میرے دونوں بازو گٹ گئے ہوں۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ سائرہ اب میری کمزوری بن چکی ہے، تب اس کی ماں کے مطالبات بڑھنے لگے۔ مثلاً سائرہ کی بڑی بہن کی شادی ہے، اس کی جہیز کے لیے رقم چاہیے، ہمارا گھر چھوٹا ہے، صرف ایک مرلے پر ایک کمرہ ہے، غسل خانہ تک نہیں ہے، ساتھ والا پلاٹ بک رہا ہے، میرے 8 بچے ہیں، تنگ جگہ گزارا نہیں ہوتا۔ رات کو بچے دادی کے گھر اور کچھ چچا کے گھر جا کر سوتے ہیں۔ اگر 2 لاکھ ادھار دے دیں تو ہم 3 مرلے اور خرید لیں گے، گھر بڑا ہو جائے گا۔